ہمارے یہاں پہ بریلوی مکتب کے لوگ اور اہل تشیع یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی وہ آیات جن میں اللہ نے اپنے نبی کے اوپر بظاہر غصہ فرمایا ہے یا غضب کا اظہار کیا ہے، یہ غضب پنجابی والا نہیں، عربی والا، ناراضگی کا، ان آیات کا درس دینا ہی حرام ہے، بار شریعت کے شروع میں لکھا ہے۔ حالانکہ ہمارے پاس سب سے بڑا ثبوت کہ اس قرآن کا رائٹر محمد رسول اللہ نہیں بلکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، وہ آیات ہیں جن آیات میں نبی علیہ السلام کے ساتھ اس لیول کی گفتگو ہوئی ہے۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے نبی تم فرماؤ کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔ سر یہ اگر کتاب رسول اللہ نے خود لکھی ہوتی تو اپنے بارے میں یہ آیت لکھتے؟ اگر یہ رسول اللہ نے خود کتاب لکھی ہوتی تو قرآن میں یہ آیت ہوتی، قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا، اے نبی تم فرماؤ کہ اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے یا میرے ساتھیوں کو تو بتاؤ کافر کس زوم میں ہے، ان کو عذاب سے کون بچا سکتا ہے؟ قرآن میں یہ آیت ہوتی سورہ بنی اسرائیل کی کہ نبی قریب تھا کہ تم بھی کافروں کی طرف جھک جاتے اگر ہم تمہارا دل مضبوط نہ کرتے، اور اگر ایسا ہو جاتا تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دگنا عذاب دیتے اور آخرت میں بھی ہمارے عذاب سے اے نبی تمہیں بچانے والا کوئی نہ ہوتا۔ یہ آیت سورہ بنی اسرائیل میں ہوتی اگر اس کتاب کا رائٹر محمد رسول اللہ ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ الحاقہ میں یہ آیت ہوتی کہ اگر یہ نبی اپنی خواہش نفس سے کوئی بات بیان کر دیں جو ہم نے ان کی طرف وحی نہیں کی ہے تو ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ کے ان کی شہرت کاٹ دیں، اور کوئی تم میں ایک بھی ایسا نہ ہو جو ہمیں روک سکے اور نبی کو بچا سکے، ہم ان کی شہرت کاٹ دیں۔ اتنی سخت آیات قرآن کی۔ پھر آیا کہ اے نبی تمہیں تو کوئی امید نہیں تھی کہ تمہاری طرف اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوگی، یہ تو ہمارا فضل ہے، ہم چاہیں تو اس کو لے کے بھی جا سکتے ہیں۔ اتنی سخت۔ سورۃ الاحقاف میں اے نبی تم فرماؤ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی اور رسول گزرے اور مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ خود میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اتنی سخت آیات۔ یہ وہ ساری آیات جن کے اوپر بین ہے نا، یہ ساری آیات وہ ہیں کہ جو جسٹیفائی کرتی ہیں کہ یہ اس کتاب کا رائٹر محمد رسول اللہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ انہوں نے جب یہ بین کر دیا آیات تو انہوں نے کافروں کو کس منہ سے جا کے جسٹیفائی کرنا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ وہ تو ساری آیات پڑھنا ہی گستاخی ہے۔ یہ تو آیت پڑھنے والا خود اپنے اوپر 295 لگوا لے گا۔ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل نہ ہوا ہوتا، نبی علیہ السلام نے خود لکھا ہوتا، تو یہ جو آیت مبارکہ ہے، اے نبی تم فرماؤ کہ سورۃ الاعراف کے اندر نہ تو میں غیب جانتا ہوں، اگر میں غیب جان لیتا تو خیر کثیر جمع کر لیتا، نہ میں تمہارے نفع کا مالک ہوں نہ تمہارے نقصان کا، میں تو خود پابند ہوں اس وحی کا جو اللہ کی طرف سے کی جاتی ہے، میں تو ڈر سنانے والا ہوں۔ اگر نبی علیہ السلام نے کتاب لکھی ہوتی تو اس میں یہ آیت ہوتی، ہر جگہ اپنے معاملے کو ڈسکس۔ اس تک سورۃ الاحزاب میں تو حضور کی پوری آئلی زندگی ڈسکس ہوئی ہے کہ نبی جو ہیں شرماتے ہیں، تم سے بات نہیں کرتے، تم نبی کے گھر جا کے بیٹھ جاتے اور ان کی بیویاں جو ہے وہ دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی رہتی تھی کہ اب مہمان نکلے تو ظاہر ہے گھر ہی اتنا تنگ تھا، تو یہ نبی تو شرم محسوس کرتے ہیں لیکن اللہ نہیں شرماتا، تو جب یہ ہو تو نکل جایا کرو یہاں سے۔ ہر معاملے کے اندر، حتیٰ کہ آپ کی بیوی پہ تہمت لگی تو آپ نے قرآن کی وحی کا نازل ہونے کا انتظار کیا، سورۃ النور کا، ورنہ اپنی بیوی کے بارے میں ڈسکشن قرآن کے اندر آ جاتی۔ یہ ساری وہ آیات ہیں، کوئی ایک نہیں ہے جو تو جان چھڑا لو، ساری یہ سینکڑوں میں آیات ہیں جن پہ 295 لگتی ہے، جو ہم نے تعلیمات اپنے بابوں سے انجیکٹ کی گئی ہیں ہمارے اندر۔ ہاں قرآن کے مقدمے میں فٹ ان بیٹھتی ہے، تو پھر سر ہم کیوں نہ کہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا نبی اور ہے، بابوں کا نبی اور۔ مانتے تو اسی خدا اور نبی کو ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو قرآن میں آئی ہیں، بلکہ ان تعلیمات کے ساتھ جو ان کے بابا۔ اچھا یہ بھی نہ سمجھیے گا کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ چیزیں ڈسکس کرنے کو اس لیے گستاخی قرار دیا کہ ان کو کوئی حضور کے ساتھ عقیدت تھی۔
نہ انہوں نے اپنی ساری چیزیں چھپانے کے لیے کیا تاکہ ایک ڈاکٹر سیٹ ہو جائے نا. تو وہ پھر کہتے ہیں دیکھیں صحابہ کا پیر تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تمہارے استاد اور پیر ہم ہیں, تو جس طریقے سے آپ صحابہ ان کے ساتھ بہیو کرتے تھے تم نے بھی اسی طرح بہیو کرنا ہے. کتابیں لکھتے ہیں پیری مریدی کی بنیادی شرط ہے کہ آپ نے پیر سے خلاف شرع کام بھی دیکھا نا, بولنا کوئی نہیں. وہ اپنی لائن سیدھی کر رہے ہوتے ہیں, تو قرآن تو نہیں کسی کو لائن سیدھی کرنے دیتا. قرآن تو بالکل ننگی تلوار ہے. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اے نبی تم فرماؤ, میں تو خود سورہ یونس کے اندر کتنے سخت الفاظ ہیں کہ اے نبی تم ان سے فرماؤ میں اتنا عرصہ تم میں رہوں, کیا تم نے مجھ سے پہلے کوئی ایسی بات سنی تھی؟ یعنی میری زندگی ایک کھلی کتاب ہے, میں کوئی شاعر نہیں ہوں, میں کوئی فلسفی نہیں ہوں. اچانک مجھے کیا ہوا ہے کہ میرے پہ ایسا کلام نازل ہوا ہے کہ تمہارے شعراء بھی پریشان ہو گئے. تو میری پاسٹ کی زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ میری زندگی میں کوئی ایسی ریاضت موجود نہیں تھی کہ جس کا رزلٹ یہ نکلتا کہ ایسی کتاب میں اپنی طرف سے اتنا عرصہ تم میں رہا, اور اگر اللہ نہ چاہتا تو میں تم پہ تلاوت نہ کرتا. میں تو خود پابند ہوں اس وحی کا کہ جو میری طرف نازل ہوئی. اور پھر ساتھ وہ آیت آئی ہے جو سورہ یونس میں بھی آئی, سورہ الانعام میں بھی آئی, سورہ زمر میں. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اے نبی یہ ساری باتیں کرنے کے بعد ان سے فرماؤ میں تو خود ڈرتا ہوں اس بات سے کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. تب باب احتشائی کوئی نہیں پڑھنا نا جملہ تھے. ہاں, فرقوں کی دکانیں بند, دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. سننا اب تو میں آیا ہوں مقام ختم نبوت پر, تو اب میں کچھ جملے اپنے محترم معراج محمد خان کو بھی ہدیہ کر دوں. اکابر بیٹھے ہوئے اسٹیج کے اوپر, بھائی توجہات مت بھول رہے ہیں. مقام ختم نبوت قرآن سے سمجھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحیٰ واللیل اذا سجیٰ ما ودعک ربک وما قلیٰ وللآخرۃ خیر لک من الأولیٰ. بھائی توجہ ہے, وللآخرۃ خیر لک من الأولیٰ ولسوف یعطیک ربک فترضیٰ. دن کے گرم وقت کی قسم, رات کے اندھیرے کی قسم, حبیب ہم نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا. یعنی عجیب کمال کا سورہ ہے. روکوں گا تمہیں روکوں گا. والضحیٰ دن کے گرم وقت کی قسم, واللیل اذا سجیٰ جب رات اندھیری ہو جائے اس وقت کی قسم. ما ودعک ربک وما قلیٰ. حبیب ہم تجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوئے, اور حبیب ہم نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا. بھائی آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ اپنے محمد کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا. تو اب اتنی بات طے ہو گئی کہ محمد کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے ساتھ گزر رہا ہے. تو جس کی زندگی اللہ کے ساتھ گزر رہی ہو اس کے قول میں نہ ہذیان ہوگا نہ غفلت ہوگی. قرآن ہے قرآن. والضحیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحیٰ واللیل اذا سجیٰ ما ودعک ربک وما قلیٰ. حبیب ہم نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا. بس سننا, وللآخرۃ خیر لک من الأولیٰ. اور حبیب ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ تیرا انجام تیری ابتدائی زندگی سے بہتر ہوگا. سن لیا تم نے؟ اور اب آواز دی ولسوف یعطیک ربک فترضیٰ. حبیب مت گھبرانا, اتنی نعمتیں دوں گا کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے گا. آیت سمجھ میں آ گئی؟ 30ویں پارے کا سورہ ہے سورہ والضحیٰ, ٹھیک ہے نا. دامن وقت میں گنجائش ہوتی تو میں پورا سورہ تمہیں ہدیہ کرتا, لیکن اس آیت پہ روک رہا ہوں, مجھے آگے جانا ہے. وَلَسَوْفَ یُعْطِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضَیٰ. حبیب ہم تجھے اتنا کچھ دے دیں گے, اتنا عطا کر دیں گے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا. تو بھائی توجہ ہے, اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے محمد کو اتنا دوں گا کہ میرا محمد مجھ سے راضی ہو جائے گا. اب جب انہیں قرآن کھولا تو اللہ نے موسیٰ سے پوچھا, سورہ طٰہٰ 20واں سورہ قرآن کا, موسیٰ سے پوچھا موسیٰ تم نے اس کام میں جلدی کیوں کی؟ موسیٰ تم نے اس کام میں جلدی کیوں کی؟ موسیٰ کہنے لگے عاجل تو رب لترضیٰ, مالک میں نے تو جلدی اس لیے کی کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے. موسیٰ کہنے لگے
मालिक मैंने जल्दी इसलिए की कि तू मुझसे राजी हो जाए, ये मूसा का मकाम है। और अब आवाज दी सुलेमान ने कुरान में, अन आमल सालिहन तर्दा हो, मालिक एक ऐसा अच्छा अमल बता दे कि मैं वो अमल करूं, तू मुझसे राजी हो जाए। तो अंबिया की तमन्ना है कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए, अल्लाह की तमन्ना है मोहम्मद मुझसे राजी हो जाए। भाई पढ़े लिखे लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं, अंबिया की। बात बताइए, वापस चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। हबीब तुझे इतना देंगे, तुझे इतना देंगे कि तू हमसे राजी हो जाएगा। हर नबी की तमन्ना है अल्लाह हमसे राजी हो जाए, ठीक है ना? और अल्लाह की तमन्ना है कि मोहम्मद मुझसे राजी हो जाए। भाई तवज्जो रहे, खुदा की कसम, हम एक जुमला कहते हैं साहबे किराम के लिए, दुआया जुमला, रजी अल्लाह अन्हो, अल्लाह उनसे राजी हो जाए। क्या ख्याल है तुम्हारा? हर सहाबी की तमन्ना है या नहीं है? भाई जब नबियों की तमन्ना है, जब नबियों उलुल आज़म पैगंबरों की तमन्ना है कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए, तो सहाबे किराम की तमन्ना क्यों नहीं होगी कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए? भाई सुनना, अंबिया और सहाबा इनकी तमन्ना है कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए, और अल्लाह की तमन्ना है कि मोहम्मद मुझसे राजी हो जाए। जब अंबिया और सहाबा मिलकर रसूल जैसे न बन सके तो ये अरब के अहमक कैसे बन जाएंगे? पहुंच रही है बात, मैसेज पहुंच रहा है। पहचानो, पहचानो मकाम मोहम्मद अरबी को, पहचानो। सूरह अहज़ाब में आवाज दी, भाई तवज्जो रहे, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। हबीब हमने तुझे गवाह बनाया। सुनते जाओ, सुनते जाओ, हबीब हमने तुझे गवाह बनाया। किसका बनाया? किसका बनाया? सूरह अहज़ाब की इस आयत में तज़किरा नहीं है, तो मेरा मोहम्मद गवाह, ठीक है ना? किसका? आयत में नहीं है। और अब सूरह मुज़्ज़मिल में आवाज दी, इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम, हमने जो रसूल भेजा है वो तुम्हारा गवाह है। अच्छा भाई, फैसला फैसला तुम्हारे हाथों में है। मोहम्मद रसूलुल्लाह को सामने रखकर मुझे जवाब देना। इन्ना अरसलना अलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम, अल्लाह कह रहा है हमने तुम्हारे पास जो रसूल भेजा है वो तुम्हारा गवाह है। उस जमाने के लोगों का कुरान क़यामत तक की किताब है, खिताब क़यामत तक के मुसलमानों से। तो आखिरी मुसलमान जो क़यामत से पहले आने वाला है, मेरा मोहम्मद उसका भी गवाह है। तो अगर क़यामत तक पूरी इंसानियत का गवाह मोहम्मद है तो मर कैसे गया? पहुंच रही है बात पहुंच रही है। खुदा की कसम, अजीब मरहले फिक्र है, अजीब मरहले फिक्र है। और इस मरहले फिक्र पर रोकूंगा। मेरे सामने खालिद बिन वलीद साहब तशरीफ फरमा है, कुंवर खालिद यूनुस साहब तशरीफ फरमा है, आरिफ खान साहब तशरीफ फरमा है, मेरे खुद और दोस्त जावेद तशरीफ फरमा है। तो अब इन्हें जुमला हदिया कर रहा हूं, ले जाओ मकाम मोहम्मद को इस मिंबर से। याद रखोगे, याद रखोगे भाई, सब तवज्जो रहे। सूरह अहज़ाब में कहा हमने मोहम्मद को गवाह बनाया, सूरह मुज़्ज़मिल में कहा हमने तुम्हारा गवाह बनाया,
اور اب سورہ مائدہ میں آواز دی فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ. حبیب قیامت کے دن ہر نبی کو اس کی قوم پہ گواہ بناؤں گا اور ان سارے نبیوں پر تجھے گواہ بناؤں گا. جی دیکھو یہ ممبر منسوب ہے میرے رسول کی طرف. ممبر رسول کہا جاتا ہے. خدا کی قسم ممبر کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ مقام محمد اتنا بلند ہے کہ لفظ نہیں ملتے بیان کرنے کے. ممبر کی قسم یاد رکھو گے تینوں آیتوں کو, سورہ احزاب, سورہ مزمل, سورہ مائدہ اور اب سورہ نحل. قرآن مجید کا 16واں سورہ, آیت کا نشان 89. یہ حوالہ اس لیے دیا کہ ترجمہ جا کے دیکھ لینا. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ. ترجمہ سنو گے ترجمہ. وَيَوْمَ دیکھو اس آیت کے 2 ٹکڑے ہیں. وَيَوْمَ 16واں سورہ آیت کا نشان 89 ٹھیک. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ. حبیب قیامت میں ہر نبی کو اس کی امت پہ گواہ بنائیں گے اور تجھے ان سارے نبیوں پر گواہ بنائیں گے. وہی بات جو سورہ مائدہ میں کہی گئی پھر سورہ نحل میں دہرائی گئی. اور اب سننا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ. حبیب ہم نے اس کتاب کو تیرے اوپر نازل کیا ہے. رکے رہو, ہم نے اس کتاب کو تیرے اوپر نازل کیا ہے. نازل کرنے کے معنی کیا ہے؟ چیز کا اوپر سے نیچے بھیجنا. ٹھیک ہے نا. ہم نے اس کے بھائی رکے رہنا تھوڑا سا, دیکھو وقت میں گنجائش نہیں تھی, لیکن جب میں آ گیا ہوں تو سنتے جاؤ. نزول کے معنی اوپر سے نیچے آنا کسی چیز کا. مالک یہ تو سن لیا کہ تو نے پیغمبر پر کتاب کو نازل کیا ہے. کس مہینے میں نازل کیا؟ کہا قرآن پڑھو, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ہم نے رمضان کے مہینے میں اس قرآن کو نازل کیا. مالک رمضان میں دن بھی ہیں, رمضان میں راتیں بھی ہیں, تو دن میں نازل کیا یا رات میں؟ کہا پھر قرآن پڑھو, انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. ہم نے اسے مبارک رات میں نازل کیا. بھائی توجہ رہے, قرآن جس رات میں اوپر سے نیچے آیا وہ رات مبارک ہے. اور اب واپس چلو پھر قرآن کی طرف. سورہ بنی اسرائیل پہلی آیت, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. ہم معراج میں اپنے بندے کو لے گئے ایسی جگہ جہاں برکت ہی برکت تھی. قرآن اوپر سے نیچے آئے, رات مبارک ہو جائے. محمد نیچے سے اوپر جائے, عرش مبارک ہو جائے. باتیں پہنچ رہی ہیں نا. اچھا بھائی رکے رہو خدا کے قسم. یہ کہ کوئی جملہ تو تمہیں ہدیہ کر دوں نا. تو رمضان میں آیا قرآن نازل ہوا, رات میں آیا, مالک رات کا کام. کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اسے قدر کی رات میں اتارا. یہ قرآن بول رہا ہے رمضان میں اتارا, رات میں اتارا جو مبارک تھی, اور اس رات کا نام ہے قدر کی رات. مالک اتارنے کا ذریعہ کیا تھا؟ کہا پھر قرآن پڑھو, نزل بہ الروح الامین. ہم نے اس قرآن کو جبریل کے ذریعے اتارا. پہنچ رہے ہو؟ قرآن پڑھ رہا ہوں میں تمہارے سامنے. نزل بہ الروح الامین, ہم نے اس قرآن کو جبریل کے ذریعے اتارا. اچھا تو مالک اب ایک سوال کا جواب اور دے دے. محمد رسول اللہ کی آنکھوں پہ اتارا, ان کے سر پہ اتارا, ان کے کانوں پہ اتارا, ان کے کندھوں پہ قرآن اتارا, کہاں اتارا؟ کہا پھر قرآن پڑھو, نزل بہ الروح الامین علی قلبک. قرآن ہے قرآن. ہم نے قرآن کو محمد کے دل پہ اتارا ہے, دماغ پہ نہیں. سمجھ رہے ہو؟ ہم نے قرآن کو محمد رسول اللہ کے دل پہ اتارا ہے. پھر کہہ رہا ہوں دل پہ اتارا ہے, دماغ پر نہیں. تو مالک اب ایک سوال کا جواب اور دے دے کہ تیرے قرآن کی قوت کیا ہے. کہا بھائی قرآن کی قوت سورہ حشر میں دیکھو 59واں سورہ ہے. بھائی عجیب و غریب اب مرحلہ فکر پہ لے آیا میں. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ.
یہ قرآن اتنا طاقتور ہے کہ اگر پہاڑ پہ اترتا پہاڑ ہٹ جاتا. عجیب کمال ہے, عجیب کمال ہے بھائی. اب مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں جملہ دوں؟ کتنا طاقتور ہے قرآن. اگر پہاڑوں پہ آ جائے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں. پہاڑ چھوٹے موٹے زلزلے کا نوٹس نہیں لیتے, آدھیوں کی طرف تو توجہ بھی نہیں دیتے. اردو میں محاورہ ہے کہ فلاں شخص اپنی رائے میں پہاڑ ہے, ہٹتا نہیں ہے. تو پہاڑ جو علامت ہے ثبات قدم کی, پہاڑ علامت ہے استقلال کی, پہاڑ زلزلوں کا نوٹس نہیں لیتا. پہاڑ جہاں ہے وہاں ہے. لیکن قرآن میں اتنی قوت ہے کہ اگر پہاڑ پہ آ جائے پہاڑ ہٹ جائے. جسے اللہ کے بنائے ہوئے پہاڑ نہ اٹھا سکے اسے میرے محمد کے دل نے اٹھا لیا. بڑی مجبوریاں ہیں, دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, بڑی مجبوریاں ہیں. لیکن اب جملہ تو لیتے جاؤ. جسے پہاڑ نہ اٹھا سکے اسے میرے محمد کا دل اٹھا لے. تب مجھے جملہ کہنے کی اجازت ہے. جس کا دل اتنا مضبوط ہو اس کا دماغ کمزور نہیں ہو سکتا. میں نے گفتگو روک دی, لیکن سنتے جاؤ. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ, ہم نے حبیب تیرے اوپر کتاب اتاری. اب اس کتاب کی صفت سنو گے. تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, ہر شے کا کھلا بیان قرآن میں ہے. اور قرآن اترا ہے محمد کے دل پر, تو ہر شے کا بیان محمد کے دل میں ہے یا نہیں؟ پھر کہو گے کہ لکھنا نہیں آتا تھا. عجیب لوگ, عجیب بات لکھ رہے. بھائی توجہ رہے. تبیان لکل شے, ہر شے کا بیان قرآن میں. آیت سن کے جاؤ, زیادہ زحمت نہیں دوں گا. نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شے, ہر شے کا بیان قرآن میں ہے. ہدن, قرآن ہدایت ہے. رحمتن, قرآن رحمت ہے. بشرا, قرآن خوشخبری ہے. للمسلمین, مسلمانوں کے لیے ہدایت بھی ہے, رحمت بھی ہے, خوشخبری بھی ہے. مسلمانوں کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ قرآن. بھائی مسلمان ہو بھی تو بھائی قرآن رحمت ہے. قرآن پڑھ کے قتل کر رہا ہے. امت کا طریقہ کچھ اور, قرآن کا حکم کچھ اور. بھائی سننا خدا کی قسم. نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شے, ہم نے اس کتاب میں ہر شے کا بیان رکھ دیا. پہلی صفت قرآن کی سننا, ہر شے کا بیان قرآن میں. ہدن, قرآن ہدایت ہے. رحمتن, قرآن رحمت ہے. بشرا, قرآن بشارت ہے. کس کے لیے رحمت, کس کے لیے ہے؟ للمسلمین. ٹھیک ہے نا. اب میں یہ چاروں صفتیں اگر اپنے نبی میں نہ دکھلا سکا تو آج سے ممبر پہ آنا چھوڑ دوں گا. پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے, دانشور بیٹھے ہوئے. اچھا بھائی قرآن کی پہلی صفت کیا ہے؟ تبیانا لکل شے, ہر شے کا بیان قرآن میں ہے. جاؤ دیکھو کہ پروردگار نے اپنے حبیب کے لیے کہا کہ اللہ کے رسول کے لیے علمک ما لم تکن تعلم. حبیب, ہم نے ہر شے کا علم تجھے دے دیا. ہر شے کا بیان قرآن میں, ہر شے کا علم محمد میں. قرآن برابر ہے محمد کے, محمد برابر ہے قرآن کے. طے ہو گئی بات. میاں یہ جملہ اب لے کے جانا. ایک صفت میں قرآن اور محمد برابر, تبیانا لکل شے. دوسری صفت قرآن کی کیا ہے؟ ہدن, قرآن ہدایت ہے. حبیب تو لتہدی من یشاء الی صراط مستقیم, تو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرنے والا ہے. سارا بیان قرآن میں, سارا علم محمد میں. پہلی صفت میں برابر. قرآن ہدایت, محمد ہدایت کرنے والا. دوسری صفت میں برابر. رحمتان, قرآن رحمت ہے. حبیب تو وما ارسلناک الا
وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. قرآن بھی رحمت، میرا رسول بھی رحمت. برابر ہو گئے قرآن اور رسول؟ 3 صفتوں میں آخری صفت تیسری کے بعد بشرا. قرآن بشارت ہے. تو یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا. قرآن بھائی توجہ رہے، سارا بیان قرآن میں، سارا علم محمد میں. قرآن ہدایت، میرا محمد ہدایت کرنے والا. قرآن رحمت، میرا محمد رحمت للعالمین. قرآن بشارت، میرا محمد بشارت دینے والا. کتنا اتحاد ہے ان دونوں میں کہ ایسا لگتا ہے کہ نام 2 ہے، ذات ایک ہے. نام قرآن اور محمد، نام 2 ہے، ذات ایک ہے. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ علم الہی جب لفظوں میں ڈھلا قرآن بنا، جب پیکر میں ڈھلا محمد بنا. یاد رکھو گے میرے جملے کو. قرآن معصوم، محمد معصوم. قرآن لا ریب، محمد لا ریب. قرآن بے عیب، محمد بے عیب. میں اگر آج 8ویں محرم کو اس ممبر سے قرآن کی غلطیاں نکالنے لگوں تو یہ ہزاروں کا مجمع مجھے ڈھکیل کے باہر کر دے گا. بے عیب کتاب میں غلطی ڈھونڈ رہے ہو. میں سننا خدا کی قسم، میں طالب جوہری اگر قرآن میں غلطی نکالنے لگوں تو یہ پورا مجمع مجھے کافر کہہ کے باہر نکال دے گا. تو میں اگر قرآن میں غلطی کروں میں کافر ہو جاؤں. ملا اگر محمد میں غلطی ظاہر کرے شیخ الحدیث بن جائے. بات پہنچ گئی نا. اچھا تو اب تک کا گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ قرآن برابر ہے محمد کے، محمد برابر ہے قرآن کے. غلط ہے. اب تک میں یہی ثابت کر رہا تھا کہ قرآن محمد کے برابر ہے، محمد قرآن کے برابر ہے. ممبر سے کہہ رہا ہوں غلط ہے. محمد بڑا ہے، قرآن چھوٹا ہے. میں یہی تو اپیل کرتا ہوں ساری امت اسلامیہ سے کہ اپنے عقیدوں کی اصلاح قرآن سے کرو. اب تمہیں حق ہے نا کہ مجھ سے دلیل مانگو کہ محمد بڑا قرآن چھوٹا. اگر نہ دے سکا تو نہ ماننا میری بات کو. پھر چلو واپس. دونوں آیتیں میں نے تمہارے سامنے کر دی، دونوں. اب انہیں ذہن میں زندہ کر رہا ہوں، بیدار کر رہا ہوں. نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشری للمسلمین. قرآن رحمت ہے للمسلمین، محمد رحمت ہے للعالمین. سمجھ رہے ہو نا؟ سمجھ رہے ہو؟ قرآن رحمتن، بھائی توجہ رہے، للمسلمین. میرا محمد وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. بھائی سننا، مجھے عالمین کے معنی مجھے نہیں معلوم، خدا کی قسم نہیں معلوم. عالمین کے معنی میں نہیں جانتا، لیکن اتنی بات ضرور جانتا ہوں کہ عالمین کراچی کا نام نہیں ہے. نہیں، عالمین صوبہ سندھ کا نام نہیں ہے. نہیں، عالمین پاکستان کا نام نہیں ہے. نہیں، اس پوری زمین کا نام بھی عالمین نہیں ہے.
عالمین کوئی بہت بڑی شے ہے، تو مجھے نہیں معلوم کہ عالمین کیا ہے، لیکن سورہ حمد میں پتا چلا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. اب جہاں تک خدا ہی جائے وہاں تک میرے محمد کی نبوت ساتھ میں جائے. اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت دے دو. جتنی بڑی نبوت اتنا بڑا حفاظت کرنے والا. اب وہ مکے کا ابو طالب ہو یا مدینے کا علی ہو. سمجھ رہے ہو؟ بات ختم ہو گئی. جتنی بڑی نبوت اتنا ہی بڑا حفاظت کرنے والا. ابو طالب کا شعر یاد ہے؟ واللہ جاؤ دیکھو تاریخ کی کتابوں میں. وہ ابو طالب جس نے تمہاری ایگزام ناقص میں کلمہ نہیں پڑھا، وہ ابو طالب جس نے کلمہ نہیں پڑھا تمہارے باطل گمان میں، اس کا ایک شعر سنتے جاؤ. واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی اوسد فی التراب دفینا. واللہ خدا کی قسم بھتیجے پورا عرب بھی اگر مل کر تجھ پہ حملہ کرے تو جب تک میں زندہ ہوں عرب تیرے پاس نہیں آ سکتا. سن لیا ابو طالب کا شعر؟ خدا کی قسم خون بولا کرتا ہے. شجروں کی حفاظت کیا کرو. پہنچ گیا یہ جملہ پہنچ گیا. خون بولتا ہے شجروں کی حفاظت کیا کرو. ابو طالب کا شعر تم نے سن لیا؟ واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم. اللہ کی قسم اگر مشرک تھا تو یہ کس اللہ کی قسم کھا رہا تھا؟ اچھا بھائی، تو اب یہ تو تم نے ابو طالب کا شعر سنا، اور اب ابو طالب کے بیٹے کا ایک جملہ سنتے جاؤ. خون بولتا ہے واللہ، دیکھنا نہج البلاغہ میں، لو حجمت العرب کلھا لما ولیت عنہا یا رسول اللہ. اگر ساری دنیا کے انسان جمع ہو جائیں اور آپ کے اوپر حملہ کرے تو میں آپ کی حفاظت سے منہ نہیں پھیروں گا. پھیرنے والے اور